بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک پڑھیں گے۔ آئیے پہلے اس صفحے پہ جو آیات ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت ترجمہ سب کو آتا ہے۔ QC 3 میں اب ہم پہنچ گئے ہیں، جو سورۃ البقرہ QC 2 میں آیت نمبر 39 تک تھی، نہیں 37 تک تھی، ہاں 37 تک تھی، تو 38 سے ہم اب QC 3 والی آیات کر رہے ہیں۔ تو آئی ایم شیور اس کی بھی الفاظ سب ہمیں آتے ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ اور پھر ترکیب پہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو تم لوگ یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جس کو کہ میں نے انعام کیا تم لوگوں پر، وَأَوْفُوا اور تم لوگ پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، اوفی تو میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی، فَارْہَبُون تم لوگ خوف کرو میرا۔ ترکیب پہ آ جاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اس کی ترکیب ہمیں آتی ہے پوری۔ یا کیا ہے؟ حرف و ندا ہو گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل، اصل میں یہ کیا تھا؟ بنی کیسے بنا یہ؟ اصل میں کیا تھا؟ نہیں، اصل میں کیا تھا؟ بنون تھا۔ بنون سے بنین کیسے بنا؟ نہیں، یا جو حرف و ندا ہے اس نے اس کو منسوب کیا، اصل منسوب ہونے کی وجہ سے یہ بنون سے بنین بنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر نون اس کی اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے، اور پھر یہ بنی اسرائیلہ ہو گیا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے یہ کیونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے زبر نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ حالت نصب میں، تو یہ اس طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اذکرو، فعل امر ہو گیا، جمع باقی ڈیٹیل میں چھوڑ رہا ہوں، سب آپ کو پتہ ہے۔ نعمتی، نعمت، ہاں نہیں مگر نعمت کیا ہے پہلے؟ یہ کلر انہوں نے چینج کیا ہوا ہے کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو۔ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اس کو کلر جو ہے نا یہ نعمت کا، ہاں یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کلر چینج کیا ہوا ہے انہوں نے، اصل میں یہ مفعول بھی ہے اور پھر مضاف بھی ہے، تو مضاف الیہ جو ہے وہ یا ہے اس کے اندر، اس لیے نعمتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے جملے کو دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی فعل امر آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو اب اس کے بعد
اسم جو ہے وہ مفعول بھی ہونا چاہیے انلیس کہ کوئی ریزن ہو اس کا نہ ہونے کا. چلیں اس کے بعد ہے اللتی. اللتی کیا ہے؟ اس سے موصول ہے. ہاں تو اس سے موصول جو ہے یہ اب نہیں، اس سے موصول ہے یہ، وہ تو آگے آئے گا نا. یہ خود کیا ہے؟ کیا کیا مبتدا ہو سکتا ہے؟ یہ مبتدا اگر ہوگا تو ہمیں آگے پورا جملہ اسمیہ چاہیے تاکہ اس کی خبر بھی ہونی چاہیے. تو ہے کیا ایسا؟ نہیں ایسا. اللتی صرف بن رہی ہے کس کی؟ نعمت کی. اور ترجمہ بھی دیکھیں آیت کے فہم کے حساب سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی تم لوگ یاد کرو میری نعمت کو، جس کو کہ یعنی کہ اسی نعمت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ میں نے انعام کیا جس کو کہ، اسی لیے اس کی صفت بن رہی ہے. اس لیے ہم اس کو کہیں گے اسم موصول، اور صفت بن گئی کس کی؟ نعمت ان کی. ٹھیک ہے. انعمت جو ہے نا اب یہ آ گیا فعل ماضی اور فاعل اس کا. ہاں ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. جی بالکل. تو اب یہ صلۃ الموصول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. علیکم، یہ جار مجرور ہو گیا. متعلق کس کے ہو جائے گا؟ ہاں فعل جو ہے اس کے متعلق. ٹھیک ہے. اوفو، واو کون سا والا ہونا چاہیے؟ عطفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حرف عطفن ہو جائے گا واو. اور پھر اوفو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل امر ہو گیا. تو اب جب یہ فعل امر آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ واو عاطفہ جو ہے اس نے اس جملے کو عطف کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. چلیں بی احدی، بی حرف و جر ہو گیا. دن ہوگا مضاف مضاف الیہ ہے آگے، اس لیے احدی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جار مجرور جو ہے بی احدی یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ فعل اوفو. اوفو فعل. ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہو گیا. چلیں اب اس کے بعد آ رہا ہے اوفی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل امر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امر تو پہلے آ رہا ہے، اوفو آ رہا ہے نا. ہاں فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ فعل مضارع ہے اور اس کی اعرابی حالت بتائیں گے کیا ہے؟ فعل مضارع تو کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا. یہ تو مطلب پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے. مجرور اسم ہو سکتا ہے. فعل کیوں کیوں فارم دیکھیں نا اس کی، اس فعل کو دیکھ لیں. اب یہ پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ فا کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ اس کے نیچے اوفی ہونا چاہیے تھا نا. یہ اوفا یوفی سے جو فعل بنے گا اوفی ہوگا. یہاں پہ یہ کیونکہ فعل مضارع مجزوم ہے اس لیے وہ یا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے. کلیئر ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں اب یہ بات ہے کہ مجزوم کیوں ہے. ایک ریزن تو یہی ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جواب امر. ٹھیک ہے. اور ایک جو زیادہ صحیح ریزن نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ شرط جو ہے یہ معذوف ہے اور یہ جواب شرط ہے. اور شرط کیا معذوف ہو سکتی ہے یہاں پہ کہ بھائی حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اوفو تم سب پورا کرو، بیاہدی میرا ہے. تو پھر کیا چیز چھپی ہوئی اس کے؟ اگر تم پورا کرو گے ہاں تو میں کروں گا. تو وہ جو شرط ہے وہ چھپی ہوئی ہے یہاں پہ.
تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ شرط موضوف ہے، معذوف ہے، تو عربی میں اگر اس کو کیا کہیں گے، ان توفو، ٹھیک ہے، ان توفو کہہ دیں گے نا پھر. تو یہ وہ چیز معذوف ہے، اور جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ شرط معذوف ہوتی ہے، جواب شرط نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں فعل مضارع آئے گا تو وہ مجزوم ہی ہوگا. تو یہ مطلب دونوں ایکسپلینیشن ہے، مگر مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس کی بات کر لیں گے. یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے نا جملہ فعلیہ جواب امر، ٹھیک ہے، تو جواب امر تو ٹھیک ہے بن رہا ہے، مگر یہ جملہ جو ہے نا وہ شرط اور جواب شرط مل کر کے جو ہے نا یہ پورا جملہ بن رہا ہے. اور جو کہ شرط معذوف ہے تو جواب امر جو ہے وہ ہمیں فعل مضارع مجزوم اس میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اوفی کے ساتھ پھر بی احدی کم اسی طرح ہے جیسے وہاں پہ پیچھے ہم نے کہا تھا اوفو بی احدی، تو یہاں پہ اوفی، ہاں کہ میں پورا کروں گا بی احدی، تو حرف جر ہو گیا، بی احدن جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور جو ہے متعلق کس کے ہو جائے گا، اسی فعل کے، ہاں ٹھیک ہے. اور پھر یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے احدی کم آ گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں وا ایا، وا تو حرف عطف ہو جائے گا. ایا کیا ہے، ایا ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اس لیے آتا ہے اگر ضمیر کو پہلے لے کے آ رہے ہوں تاکید کے لیے، تو ایاکا نعبدو میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایا پہلے آ رہا ہوتا ہے تو یہ ضمیر منفصل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس میں تھوڑا سا ہے کہ ایا کے بعد فرحبون بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مفعول بھی بن جاتا ہے اور محلن منصوب بنے گا ضمیر جو ہے ایا، اور اس کے بعد ایک فعل جو ہے نا وہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ارحبو. ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے بعد فرحبون، یہ سمجھ میں آ رہی ہے، فا کے بعد، ہاں یہ کیا چیز ہے، ارحبون کیا ہے یہ، تو اس کے آخر میں نون کیسے آ رہی ہے، ہاں یہ ارحبو ہے، نون وقایا ہے، اور نون دیجیے پھر زیر کیوں آ رہی ہے، یا ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ فعل کے بعد اگر ضمیر یا متکلم آ رہی ہو تو اس سے پہلے نون جو لگتی ہے اس کو ہم نون وقایا کہتے ہیں. تو نون وقایا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے اگر پہلے نہیں بھی پڑھا ہوا ہے تو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ ضمیر لگنے کی وجہ سے ارہبو کی جو واو الجمع کا الف گرا تو یہ فرحبونی ہو گیا نا. قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر مفعولی نی کے آگے اگر وقف کرنا ہو تو عموماً اس کی یا کو گرا کر صرف نون زیر نی لکھتے ہیں، اسے نون وقایا کہتے ہیں. تو نون وقایا جو ہے یہ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ مگر فعل کے ساتھ ہی آئے گی، کیونکہ جب یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے جیسے لکم دینکم ولی دین میں بھی ہم نے کہا تھا دینی ہے وہاں پہ، مگر وہاں پہ جو نون ہے وہ نون وقایا نہیں ہے، وہ دین کی اپنی نون ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی زیر جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے یا متکلم کو، ٹھیک ہے، مگر نون وقایا نہیں ہے. نون وقایا جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے ساتھ ہی آئے گا، اور اس لیے پھر اس کو نون زیر نی ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی یہی ہیں کیونکہ آگے وقف کرنا ہوتا ہے. اگر وقف نہیں کرنا ہوگا تو پھر یا پوری لکھی جائے گی اور وہ پھر زبر کے ساتھ آگے جا کے ملے گی. ٹھیک ہے، مگر اتفاق سے اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی دونوں میں یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ فتقونی ہے
زیر نظر آ رہی ہے، اتقو کے ساتھ نون وقایا، اور یہاں پر بھی یہی ہے ارہبو کے ساتھ نون وقایا نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا، میں نے کہا اس کو کلیئر کر دوں، آگے آئے گا تو پھر ہمیں اس وقت کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں آگے۔ تو یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، ترجمہ تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس میں کوئی اگر پوائنٹ ہے تو ہاں وہ دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو ابھی تدبر و تذکر کے جو پوائنٹس ہیں وہ اسامہ صاحب بھی کور کریں گے انشاءاللہ، مگر موٹا موٹا سے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے وہ بات ہو رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے اس سے امت مسلمہ کہ مطلب لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس تھی پہلے، تو انہیں معزول کر کے پھر امت محمدیہ کو جب اس عہدے پر فائز کیا جا رہا تھا، تو یہاں پہ ایک طرح کی حجت قائم کی گئی ہے کہ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو ہمارے حوالے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کان کھول رہے ہیں کہ اگر تم ایسے کام کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے، جو کہ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس فرد جرم کا مطالعہ کرتے وقت اگر ہم بنو اسرائیل کو برا بھلا کہتے رہے اور خود کو پارسا سمجھتے رہے تو پھر ہم ہدایت سے محروم رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فرد جرم کے آئینے میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اسی صورت میں یہ فرد جرم قرآن مجید میں نقل کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے بارے میں جو جو کچھ کہا گیا ہے، آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ جو ہے وہ ان سب جرائم کی مرتکب ہے اور اسی لیے ذلیل بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو عہد کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس عہد کا ذکر ہے اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں آیا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم لوگوں کو دوں کوئی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو ان کو فضیلت دی تھی اقوام عالم کے اوپر، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہی تھا نا۔ تو اگر وہ اپنے عہد سے پھر گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں کیوں اپنا وعدہ پورا کروں جب تم اپنے عہد سے پھر گئے ہو، تو اس لیے پھر ان کو ان کی جو منصب تھا اس سے معزول کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری تاریخ بھی اب 1400 سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ہر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کے باوجود ہم ابھی تک معزول نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں امت مسلمہ میں علماء حق اور ان کے پیروکاروں کا ایک ایسا گروہ موجود رہا ہے جنہوں نے فروعی مسائل سے پہلو تہی کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی اور متفق علیہ اصولوں کی تجدید اور تبلیغ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال کھپایا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا دین محفوظ رہا اور ہماری اصلاح کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جبکہ بنو اسرائیل کے آخری دور میں ان کا دین اتنا مسخ ہو چکا تھا کہ ان کی اصلاح کا امکان معدوم کے درجے میں چلا گیا تھا۔ تو یہ والی بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہماری اصلاح کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے، ہم لوگوں کو معزول نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنی اصلاح کی اور اس امت کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو ہم بروئے کار لائیں تاکہ بنو اسرائیل کا جو انجام ہوا تھا وہ ہمارا نہ ہو۔ اگلی آیت پہ آ جائیں۔ وَآمِنُوا، وا کیا ہوگا؟ حرف عطف، ٹھیک ہے، اور آمینو فعل امر ہو گیا، ٹھیک ہے، فاعل ہاں بی ماں، بی حرف جر ہو گیا، ماں کیا کون سا والا ہے؟ یہ اسم موصول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا؟ یہ آسان سی بات ہے، ہاں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آجائیں سر، آجائیں آگے آجائیں، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ
آمنا جو فعل ہے یہ جب با کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو ہم ایمان لانا اس کے معنی کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے انزلتو فعل ماضی. انزلتو اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا نا فعل ماضی مضارع کیسے ہو گیا. تو ما ہم نے کہا تھا اس سے موصول ہے تو پھر یہ فعل ماضی فاعل کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ بن گیا صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. اور اب اس کے ساتھ آ رہا ہے مصدقن. یہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں. ہاں مفعول بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے؟ انزلتو میں نے نازل کیا جس چیز کو نازل کیا ہے وہ بننا چاہیے نا. ہاں تو اس کا تو ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے نا. ما جو ہے ٹھیک ہے تو اب یہ حال بنے گا مفعول بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی وہ کلر کوڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے جو کنفیوز کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے اس کو شیڈ میں ہونا چاہیے تھا. یہ حال ہے اور اس لیے حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز نازل کی گئی ہے اصل میں وہ جو معذوف ہے وہ کیا ہے ضمیر ہے ہو. تو انزلتو کے ساتھ ہو ہے تقدیرن. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو پورا جو تقدیرن ہے وہ پڑھنا چاہیں تو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو بما انزلتہ مصدقا. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. لما لی لام زر لی حرف جر ہو گیا. ما پھر اسے موصول آ گیا اور اس کے ساتھ معکم جو آ رہا ہے مضاف مضاف ہے اور یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے نا. تو منصوب ہے. لا تکونوا واو حرف عطف ہو جائے گا اور یہ پھر پورا جملہ جو پیچھے والے جملے کے ساتھ معطوف ہوگا جو آمنو والا جملہ تھا اس کے ساتھ. لا تکونوا لا کون سا والا یہ ناہیہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کرتا ہے آگے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو تکونو جو ہے یہ فعل مضارع اور افعال ناقصہ میں سے ہے مجزوم ہو گیا. اور ہاں اب اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. تو ہاں تو اسم اس کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ. اس کا مطلب ہے ضمیر جو ہے وہ اس کی ہاں وہ اسم ہو گیا اس کا. اور خبر کیا ہوگی ہاں اب والا کافر یہ اس کی خبر بن جائے گی. اور خبر کیونکہ منصوب ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے تو اس لیے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ منصوب ہے. اور اب والا کافر کیوں بنا یہ اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے اس لیے کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. ہاں بھی جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا اور متعلق کس کے ہوگا یہ جو اسم الفاعل آ رہا ہے ہاں کافر. ٹھیک ہے. وہ اگین حرف عطف ہو گیا. لا ناہیہ تشترو بالکل سیم پیچھے کی طرح سے فعل مضارع مجزوم ہے یہ. اور جملہ جو ہے وہ معطوف ہاں معطوفہ علی جملہ ولا تکونوا اول کافر. بھی آیاتی بھی حرف جر ہو گیا اور آیات کی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ. بھی آیات جو جار مجرور ہے یہ کس کے متعلق ہوا فعل تشترو کے متعلق ہوا. ٹھیک ہے. ثمنن قلیلن یہ کیا ہے بتائیں ثمنن کیا ہے
کیوں مفعول بھی ہونا چاہیے نا. ہاں؟ کیا خیال ہے؟ قلیلن جو ہے یہ اس کی صرف بنے گی نا, یہ صرف بنے گی. سمنن جو ہے یہ تو منصوب ہے, مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, اس سلائڈ پہ کلر کوڈنگ کی کئی مسٹیکس ہیں, اس پہ مت جائیں آپ. شاید میرا خیال ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, یہ بالکل وہی ہے جو ابھی ہم نے فرابون میں ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, کہ اس میں نون جو ہے وہ نون کون سی والی ہے؟ نون وقایا, وقایا. ٹھیک ہے نا, اور زیر جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یا. ہاں ٹھیک ہے, کلیئر ہے. چلیں اس کا بھی ہم پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اگلی آیت پہ آتے ہیں. وَآمِنُوا, اور تم لوگ ایمان لاؤ, بیما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا, مصدقاً تصدیق کرنے والا, اس کی لما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے. ولا تکونوا, اور تم لوگ مت ہو اول کافر بھی, اس کا انکار کرنے والے کے پہلے. ٹھیک ہے نا. ولا تشترو, اور تم لوگ مت خریدو, بھی آیاتی میری آیات کے بدلے, ثمنن قلیلاً تھوڑی قیمت, وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی, فَاتَّقُونِی میرا تقوی اختیار کرو. یہ ڈر والا ترجمہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہر جگہ یہ فٹ نہیں ہوتا ہے. تقوی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے بچنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ سب چیزیں ہیں تقوی. اچھا, یہاں ایک نوٹ بڑا دلچسپ لکھا ہے, لطف الرحمان صاحب نے, پڑھ دیتا ہوں. سمنن قلیلن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینے سے منع کیا گیا اور زیادہ قیمت لینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان گنڈے تعویذ کا کاروبار کر کے چند ٹکوں کے نذرانے وصول کرے, یا ہرقل کی طرح اس وقت کی سپر پاور سلطنت روما کو بچا لے, یہ سب کچھ سمنن قلیلن ہے. تھوڑا غور کریں کہ آج ہرقل اور سلطنت روما کہاں ہے. بنو امیہ, خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ تاریخ کا حصہ بن چکی. مغل امپائر جسے دوام بخشنے کے لیے دین الہی ایجاد کیا گیا, نیست و نابود ہو چکی. ہمارے دیکھتے دیکھتے روس کی سپر پاور نے اپنے خنجر سے خودکشی کی ہے. مورخین ان کے زوال کی وجوہات کی فہرست مرتب کر رہے ہیں, لیکن ان پر غور کرنے سے ان سب کی بنیادی اور مشترکہ وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں اور ہدایات سے روگردان. ٹھیک ہو گیا, اگلی آیت پہ آ جائیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہ بہت آسان ہے. نہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کہ یہ واو جو ہے یہ, ہاں کیونکہ یہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے تو پیچھے سے ہی ہونا چاہیے اس کو عطف. ٹھیک ہے نا. ہاں, اور اس کی وجہ ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور یہ مت کرو, تو اب آگے بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو, تو جملہ پورا پیچھے والے جملے کے ساتھ ہی عطف ہوگا. یہ لا تلبسو, اس سے کلیئر ہو جاتا ہے. لا کون سا ہے؟ ناہیہ ہو گیا. تلبسو جو ہے فعل, ہاں فعل مضارع مجزوم ہو گیا, اور پیچھے آ رہا تھا ولا تشترو, یہاں پہ آ گیا ولا تلبسو. یہ جملہ پورا معطوفہ علی جملہ ولا تشترو ہو جائے گا. الحقہ جو ہے یہ کلیئر ہے, یہاں پہ مفعول بھی ہو گیا. بالباطل جار مجرور, متعلق کس کے ہو گیا؟ تلبسو فعل کے ہو گیا. ہاں اب یہ ذرا بتا دیں یہ کیا ہے. تکتمو, تکتمو کیا ہے جی؟ فعل مضارع مجزوم, ہاں جی, یہ عطف جو واو عاطفہ ہے نا, ہاں تو اسی لیے پچھلے والے لا
سے ہی مجزوم ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادروائز اگر ہم اس کو نفی میں نہیں پڑھیں گے تو جملہ ہی غلط ہو جائے گا اور چھپاؤ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا، اور مت چھپاؤ ہے اس کا جملہ، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے، کلیئر ہو گیا۔ لا جو ہے یہ واو عاطفہ کی وجہ سے پچھلے جملے کا جو لا تھا نہیں والا وہ یہاں پہ بھی لا ناہیہ کو ہم بریکٹ میں لکھ لیں گے، اور تک تمو جو ہے پھر فعل مضارع مجزوم ہو گیا، مت چھپاؤ، الحق پھر وہی مفعول بہی ہے، اور آگے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ واو کون سا والا ہے، واو حالیہ ہے، تو یہ پورا جملہ جو ہے پھر یہ حال ہو گیا، انتم کیا ہے مبتدا ہو گیا، اور ہاں تعلمون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ چلیں 81 آیت مکمل ہو گئی، اس کا بھی ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ولا تلبسو، اور تم لوگ خلط ملط مت کرو، ٹھیک ہے، الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، و تکتم الحق اور تم لوگ مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون تعلمون اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے، ہاں جانتے بوجھتے وہی والی بات ہے۔ تو نوٹ میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عرب کے لوگ یہود و نصارہ سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق پوچھتے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ توحید، رسالت، وحی، کتاب وغیرہ کا انکار کریں، چنانچہ وہ لوگ مختلف سوالات اور الجھنیں پیدا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یعنی کنفیوژن پھیلاتے تھے۔ وہی لوگ اس آیت کے مخاطب اول تھے، آج کے دور میں اس کے مخاطب ہم لوگ ہیں۔ اب یہ والی بات سمجھنے کی، یہ نہیں کہتے کہ یہ تو بس بنی اسرائیل کی طرح وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں سے کچھ جدی پشتی مسلمان جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو مغرب کی اندھی تقلید کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ توحید و رسالت وغیرہ کا انکار کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی خاندانی روایات اور مفادات پر آنچ آتی ہے، اس لیے یہ لوگ بھی اسلامی احکامات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے قبلے کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے جو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو یہود کر رہے تھے وہ آج ہمیں بھی کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اس سے۔ اگلی آیت کر لیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وا اگین ہاں واو حرف عطف ہو گیا، اور جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے پہ ولا تلبسو والا جملہ تھا اس کے اوپر معطوفہ علی جملہ ہو گیا۔ الصلاۃ یہاں پہ کیا ہوگا، مفعول بھی آسان ہے، نظر بھی آ رہا ہے، وآتو یہ واو بھی عطف ہے، اور یہ پچھلے جملے کے اوپر اقیمو جو ہے اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ ہاں آتو کیا ہے، فعل کون سا ہے، ہاں ہاں اقیمو بھی تو فعل امر تھا نا، تو یہ بھی فعل امر ہے۔ الزکاۃ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ورکو وا جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، ارکو اگین فعل امر ہے، کلیئر ہے، اس کی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مع الراکعین، مع جو ہے وہ ظرف ہے، اور کس اس میں ہوگا، منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اور کس کے متعلق ہوگا، یہ ارکو جو فعل ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر مضاف بھی ہے، تو مع الراکعین، راکعین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اصل میں راکعون تھا، مجرور ہونے کی وجہ سے راکعین ہو گیا، کلیئر ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے نا، یہ اسم فاعل کی جمع ہے، ٹھیک۔ اگلی آیت کر لیں، اتأمرون الناس بالبر، کون سا والا ہے، یہ حمزہ، ہاں حمزہ استفہام ہو گیا، اور حرف و استفہام ہم کہیں گے اس کو۔ تأمرون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، مرفوع، اور علامت الرفع کیا ہے اس کی، نون، ہاں ثبوت النون، لأنه من افعال الخمسہ،
ٹھیک ہے نا, یہ ہر دفعہ ہم کہتے نہیں ہیں بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ, کبھی کبھی ریوائز کر لینا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, تو واو جمع ضمیر متصل ہو گئی فی محل رفع فاعل معلن مرفوع ہے. ٹھیک ہے, والجملہ من الفعل والفاعل لا محل من الاعراب استنافیہ. تو اب یہ جملہ جو ہے نا پورا یہ استنافیہ ہو گیا, اس لیے اس کا اعراب کوئی نہیں ہوگا. الناسا مفعول بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ, آسان ہے. بالبر با حرف جر ہے, بالبر جار مجرور ہو گیا, متعلق کس کے ہو جائے گا؟ ہاں تأمرون فعل کے متعلق ہو گیا. وا تنسونا واو اگین حرف عطف ہو گیا, تنسونا آسان ہے فعل مضارع. ہاں, اور انفسکم جو ہے یہ وہی مفعول بھی منصوب ہو گیا, مضاف ہے, مضاف الیہ کم ضمیر آ گئی. آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, یہ واو کون سا ہے؟ ہاں یہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پورا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جو ہے اس کو شیڈڈ ہونا چاہیے تھا, جیسے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہے اوپر. ہاں کیونکہ یہ واو حالیہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو تتلون الکتاب تو آسان ہے بھائی, جملہ فعلیہ ہے. فعل ہاں انتم, سوری انتم جو ہے وہ تو مبتدا ہے نا, تو یہ خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہے نا, پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر بنے گا. تو اس پورے جملے کا جو اعراب ہے وہ ہاں معلن. ٹھیک ہے, تو تتلونہ فعل مضارع ہے, الکتاب مفعول بھی ہو گیا, اور یہاں پہ یہ جملہ ہمارا مبتدا اور خبر جو ہے وہ مل کر کے مکمل ہو جاتا ہے. محلن منصوب ہوگا کیونکہ حال ہے, اور صاحب الحال جو ہے یہ تنسونا میں جو واو ہے واو الجمع صاحب الحال ہو گیا اس کا. حمزۃ الاستفہام ہو گیا, اور فا لا تعقلون. تو اب یہ فا کون سا والا آئے گا؟ ترجمہ کرتے ہوئے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نا تو والے معنی میں, مگر ویسے مطلب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ فا زائدہ بھی کہلاتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر بھی میننگ جو ہے وہ صحیح پورا کمپلیٹ کنوے ہو رہا ہے, مگر حرف عطف بھی کہا ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ ہم زائدہ کے بجائے حرف عطف کہہ لیں. تو آ فا, اور پھر لا تعقلون جو ہے اس میں لا کون سا ہو گیا؟ حرف و نفی. ہاں حرف و نفی ہو گیا, اور تعقلون فعل مضارع ہے, جملہ ہو گیا معطوفہ علی جملہ جو پیچھے تأمرون ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر. تو یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں اس کا, پچھلے والے کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ پچھلے والے کا میرا خیال ہے ہم نے ہاں ترجمہ نہیں کیا تھا نا. واقیم الصلاۃ آسان تھا ویسے یہ, واقیم الصلاۃ, اور تم لوگ قائم کرو نماز کو, وآتوا الزکاۃ, اور تم لوگ دو یا پہنچاؤ زکوٰۃ, ارکعوا, اور تم سب رکوع کرو, مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پہ ایک نوٹ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے انہوں نے, میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ بنی اسرائیل نے اس فلسفے کی ابتدا کی تھی کہ نماز کا مطلب ہے اللہ سے لو لگانا, اور یہ کام کھیتی باڑی کرتے, ماہی گیری کرتے, یا دکان پر سودا فروخت کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ آج غور کریں, آج کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی صلاۃ جو ہے وہ تو بس ہاں اللہ کو یاد کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کال فار پریئرس ہو اور جماعت ہو وغیرہ, اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بس تسبیح ہے, دعا ہے, کرتے رہیں آپ کسی وقت بھی. یہ وہی والی بات ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی تھی. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, کیونکہ نماز کا وقت اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ جی کاروبار چھوڑ کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے, اپیرنٹلی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا
کہ ماہی گیری کرتے یا دکان پہ سودا فروخت کرتے ہوئے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو پھر کام چھوڑ کر باضابطہ نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رفتہ رفتہ یہ فلسفہ عام ہوتا گیا اور آخر کار نماز کی ادائیگی متروک ہو گئی۔ پھر چند نسلوں کے بعد ان لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے انہیں کس طرح نماز ادا کرنے کی تعلیم دی تھی۔ اس طرح وہ لوگ اپنی نماز گم کر بیٹھے تھے اور زکوٰۃ کی جگہ سود کے نظام کو رائج کیا تھا۔ اس پس منظر میں اسلام میں نماز باجماعت کی ضرورت و اہمیت کے ایک پہلو کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، میں نام یہاں پہ نہیں لیتا ہوں جن لوگوں کا جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں اور اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں، بٹ یو نو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے کہا جی باجماعت نماز کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں بنو اسرائیل کے لیے اور ان کے جیسے ورکہولک جدی پشتی مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو دوبارہ قائم کرو، اور ورکعوا مع الراکعین میں اشارہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے نماز و زکوٰۃ کا وہی نظام اللہ کے یہاں مقبول ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا بھی بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگ ترغیب دیتے ہو لوگوں کو نیکی کی، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون اور اس حال میں کہ تم لوگ تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، آفا لا تعقلون تو کیا تم لوگ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اس میں بھی وہی ہے کہ اس کی آیت کے مخاطب اول تو یہود ہیں، لیکن ہم لوگ بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں پہلے ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی کہ جو مخاطب ہیں یہود، خطاب ان سے ہو رہا تھا مگر مسلمانوں کے لیے ہے، اسی لیے یہ آیت تلاوت کے لیے رکھی گئی ہے نا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہاری نصیحت سن سن کر تو ہم جنتی ہو گئے، کہ تم جہنم میں کیسے آ پڑے؟ وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت ابن کثیر سے یہاں پہ نقل کی انہوں نے۔ لیکن اس مسئلے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قول ہے کہ اگر ہر ایک یہ سوچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، جب تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ اس زمن میں حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم بھی مطلب کچھ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بالکل چھوڑ دیں۔ اور آج کل کے دور میں ہم میں سے کون ہے جو کسی نہ کسی درجے میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کام کو ہمیں بھی جاری رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح سے شروع کرنا چاہیے۔ جب دوسروں کو تبلیغ کریں گے تو پھر پہلے اپنی اصلاح کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ تو کلیئر ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 44 ہم نے کر لی ہے۔ اگلی دو آیتیں اور ہیں آج کے لیسن میں، رکوع یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے یہ دو آیتیں کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ ہم بریک کر لیتے ہیں؟ چلو تو ان کو بھی سن لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل أنعمت عليكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا صدق اللہ العظیم۔
ہاں، پہلی آیت سے کر لیتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا، واو حرف عطف، ہاں حرف عطف ہو گیا. استعینوا فعل امر، بالصبر جار مجرور متعلق فعل استعینوا جو ہو گیا. والصلاۃ واو حرف عطف، اور یہ الصلاۃ جو ہے یہ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ ہاں صبر کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ الصلاۃ جو ہے اسے معطوف ہو گیا، تو اس کے کیا اعراب کیا ہوگا پھر اس کا؟ منصوب ہوگا نا جی. یہ اصل میں جو جار مجرور ہے یہ متعلق بن رہا ہے اس کے استعینوا کے. ٹھیک ہے، تو الصلاۃ جو ہے، ایک منٹ، یہ جس صبر کے ساتھ معطوف ہے جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہاں مجرور ہے کہ بالصبر والصلاۃ. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ یہاں پہ اصل میں وہ زیر زبر نہیں لگے ہوئے، تو میں اس لیے زبر پڑھ رہا اس کو، زیر ہی ہے یہ. ٹھیک ہے نا، تو پھر الصلاۃ جو ہے یہ ہاں جس کے اوپر عطف ہو رہا ہے وہ کیونکہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا. وَإِنَّهَا یہ واو کیا ہوگا؟ استنافیہ، کیونکہ یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، جملہ ویسے کنٹینیو ہو رہا ہے مگر نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں. اور ان حرف توکید و نصب، اسم و انا کیا ہے؟ ہاں ضمیر ہو گئی. ٹھیک ہے، لا کبیر، ہاں لا کبیرتن، لا جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ ہم نے ایک لام المزحلقتی پڑھا تھا. لام المزحلقہ کیا تھا وہ؟ ہاں اسکڈڈ، جو آگے چلا جاتا ہے. تو کیونکہ یہ جو لا ہے یہ لام الابتدا بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو شروع میں آنا چاہیے تاکید کے لیے، مگر جب انا آ جائے تو وہ اسٹرانگ ہے، وہ کیا کرتا ہے اس کو پش کر کے آگے لے جاتا ہے، اس لیے اس کو لام المزحلقہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے 26 میں شاید پڑھا تھا اس کو. تو اب اس طریقے سے یہ بات کلیئر ہوئے گی. لا کبیرتن جو ہے اس میں کبیرتن کیا ہے؟ خبر و انا. ٹھیک ہے، اور خبر و انا جو ہے وہ اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ خبر و انا جو ہے وہ، ہاں یہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے. انا کا اسم جو ہے یہ منصوب ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ حرف و استثناء ہو گیا، اور علی الخاشعین جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا. متعلق پر کس کے ہو جائے گا؟ یہ محذوف حال کے، جو جس کا صاحب الحال جو ہے وہ کبیرہ ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ الخاشعین جو آیا ہے معرفہ. چلیں اس کا بھی ہم ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا، اور تم لوگ اللہ سے مدد مانگو یا طلب کرو، بالصبر ثابت قدمی کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ لَکَبِیرَةٌ بھاری ہے، اللہ سوائے علی الخاشعین. تو اب یہ جس میں خشوع وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اسامہ صاحب ابھی اپنے سیشن میں اس کو کور کریں گے، جو تدبر و تذکر کے پوائنٹس آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ. ہم اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ترکیب تو اس کی بہت ہی آسان ہے. الذین کیا ہے؟ اسم موصول، ہاں اسم موصول ہے، اور
یہ ویسے الذین جو ہے یہ ہے کیا یہاں پہ؟ یہ ہاں صرف کلر سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ صفت ہے، کس کی صفت بن رہی ہے؟ خاشعین، ٹھیک ہے۔ یظنون جو ہے یہ پھر ہاں فعل مضارع ہو جائے گا اور صلۃ الموصول بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ انا ہم، انا کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے حرف توکیدی میں نصبن ہے، اور اسم انا یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہم ملاقو، یہ کیا ہے؟ خبرو، ہاں، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ملاقو جو ہے وہ ہمیں کس فارم میں نظر آ رہا ہے؟ واو اس کے اندر جمع والی ہے، جمع مذکر سالم ہے یہ، ہاں کیوں ہوا ہے؟ مضاف، ہاں یہ مضاف ہے اس لیے پھر ہاں ملاقو ربی جو ہے اس میں رب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر ربہم بھی مضاف الیہ بن جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو مصدر موول بنتا ہے انا کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں ہے اس آیت کے فہم کے لیے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، مگر کیونکہ آپ لوگ دوسری بکس وغیرہ بھی کنسلٹ کرتے رہتے ہیں یا دوسرے گرامر کے وہ بھی لیکچرز وغیرہ بھی جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے کبھی آپ سنیں گے کہ مصدر موول کے ساتھ سدا مسدا مفعولین یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کچھ لوگ، سنیے کبھی یہ کسی نے؟ مفعولین ہے نا، ہاں، تو یہ وہ والے فعل جس کے دو مفعول بن رہے ہوتے ہیں، اب جیسے ہاں یہاں پہ زن آیا نا، تو یہ اکثر جگہ آئے گا ایسا، مگر آیت کے فہم کے لیے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف میں نے کہا بتا دوں کہ یہ مصدر موول اس طریقے سے بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سدا مسدا مفعولین، اور وہ پھر زنہ جو یہاں پہ آیا ہے فعل مضارع، اس کو یہ پھر مصدر موول بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور مضاف الیہ ہم نے پڑھ لیا ربہم تک۔ وَأَنَّهُمْ، انا پھر حرف توکیدی نصبن آ گیا، ہم اسم انا ہو گیا، اور الیہ راجعون جار مجرور ہو گیا، کس کے متعلق ہو جائے گا؟ ہاں راجعون جو ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے ہماری، اس کا بھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریک کرتے ہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ظنہ جو فعل ہے، ظن نن اس کا جو مصدر ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک گمان کے معنی میں آتا ہے اور ایک دوسرا یقین کے معنوں میں آتا ہے۔ تو کہیں پر یہ گمان کے معنوں میں ہوگا، کہیں پر یقین کے معنوں میں ہوگا، اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ کس معنوں میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ گمان کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، مگر اس لیے مطلب یقین ہوگا جن کو رب کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ جو ہاں یہاں پہ اس لیے گمان نہیں کہا گیا، خیال کا ترجمہ انہوں نے کیا یہاں پہ کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم، اور یہ کہ وہ لوگ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، بریک کر لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم سیشن کریں گے۔ یاد ہوگا نا پچھلی جو کلاس تھی اس کی بھی جو آیات تھی 39 سے 36 سے 39 تک جو تھی، ان کا بھی تدبر و تذکر کے پوائنٹ رہتے تھے، تو آج میں نے اسامہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ کور کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ بریک کر کے واپس آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا۔ بریک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
فقد قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان. اچھا ویسے ہم نے پچھلے ایک کی تھی چھوٹی سی چیز، تو کسی نے کوئی کوشش کی کہ جا کے اپنے ساتھی سے یا اس سے کوئی ناراضگی ہو، کوئی ہو تو گلہ مند ہو، دور شور کیا کوئی؟ ہاں نہیں نہیں ہو راضی، ناراضگی نہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑی آسان زندگی ہے. جی اچھا، تو آج انشاءاللہ ہم نے پچھلا بھی کور کرنا ہے. معذرت پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن ہمارے علاقے کے کچھ لوگ تھے، وہ آ رہے تھے تمرگرہ میں، ان کا حادثہ ہو گیا، انہوں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی تھی ایئرپورٹ سے، تو میں اس ریسیونگ میں ہوتے ہوتے کافی لیٹ ہو گیا. میں سمجھا تھا بڑا سمپل پروسیجر ہوگا، جاؤں گا اور بس وہ دے دیں گے، لیکن وہ بڑا لمبا ہوا وہ معاملہ، تو کافی دیر ہو گئی. تو میں نے اس کے لیے پھر کہا معذرت، وہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی. وہ تو کب کا کھلا ہوا، وہ قریباً اب 2016 سے آنورڈ وہ اب پبلک کے لیے اوپن ہے. ٹھیک، اچھا یہ تو نہیں چل رہا میرے پاس، اس کی ضرورت مطلب نہیں، یہی ہوتا ہے بس. اللہ وہ تو اس کا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آگے تک آواز چلی جائے گی انشاءاللہ. ہاں آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائے نا، تو قرب میں، ہاں آپ جی آگے آ جائیں، قریب آ جائیں، تو وہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا جو ہے تو گیپ کم ہو جائے گا. صحیح؟ ہاں ہاں، ویسے دیکھیں جاننے کے بعد نا عمل امتحان بن جاتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف نہیں تھا، خوف یہ تھا کہ جانتے تھے کہ ہوگا کیا، پھر اچھا بتا بھی دیا گیا تھا کرنا کیا ہے، تو وہ یہ ڈرتے تھے کہ یار عمل میں تو کمی نہیں رہے گی. تو عملاً جو ہے تدبر کے اگر شکل عمل میں نہ آئے تو وہ امتحان بنتی جاتی ہے انسان پہ، اور انسان کو ایسے امتحان سے بچنا چاہیے. اور عمل کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے عمل جو ہے نا کرنا، ویسے انسان کے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اللہ کچھ بھی آسان نہیں جب تک آپ اس کو آسان نہ کر دیں. یہ مانگنا اللہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، ایسے علم سے بھی مجھے بچائی جس سے مجھے نفع حاصل نہ ہو. تو جتنے یہ اسلاف بھی تھے نا ان کے ہاں اگر کہتے کوئی اپنا نام، امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کوئی آتا تو نام بتاتا نا تو وہ نام لکھتے تھے، احادیث یاد کرتے تھے، مطلب دماغ کو اتنا فارغ رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنے موضوع پہ رہتے تھے. تو کیا تھا ایسا ہی. تو
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے، اور جتنے ارد گرد فتنے چل رہے ہیں اللہ ان کو یہ ہم سے دور رکھے، اور کوشش کرے ہماری نوجوان نسل جو بھی ہے بچائے، کیونکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر امت کا ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال ہے، وہ حد درجہ تک فتنہ یہ وہ والا فتنہ نہیں جو اردو والا ہے، یہ امتحان کے معنی میں ہے، مال آگے استعمال کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کوشش، بہنیں آ جائیں انشاءاللہ پھر ابتدا کریں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایسے ہی امتحانات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اور اس طرح کی اصل میں جو فکر ہوتی ہے نا انسان کی، اس فکر پر اس کے لیے اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شاید ہم سے زیادہ اس دور میں فتنوں سے لڑنا پڑا، بعد میں دور آئے ہیں ان کو بھی لڑنا پڑا، لیکن کیا استقامت، اتنا علم تھا، عمل کے ساتھ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جان لینے کا مقصد جواب دینا ہوتا ہے۔ آج اس پر بات ہوگی تو انشاءاللہ۔ اچھا آگے ہیں، اچھا جی، بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ہم جو ہے یہاں آیت نمبر 34 سے ہم نے شروع کرنا جو ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اچھا، اب کافر کا لفظ جو ہے یہاں پر شیطان کے لیے دو طرح استعمال ہوا، ایک تکبر کا اور ایک اس کے کفر کا، ٹھیک ہے۔ معاملہ کیا تھا سب آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا تھا اور کس وجہ سے زائل ہو گیا۔ تو یہ دو وجوہات ہیں انسان کی، کہ وہ جب کبر کے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ خاصا نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیوں؟ اور کبر انسان کا کس چیز ہے؟ کبر دیکھیں جاہل آدمی نہیں کرتا، یا جو لا علم ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آگے جب ہم پڑھیں کیا کہتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ٹھیک ہے، کیا تھا کہ وہ جانتا تھا نا اس بات کو، اور فرشتوں نے بغیر سوال کیے انہوں نے سر جھکا دیا۔ اچھا، اس پر جو ہے ایک ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے یہ واقعہ اسماء بتانے سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ اسماء بتانے کے بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس خاصیت جو تھی اس وقت وضع نہیں ہوئی تھی، اور اسی وقت سجدہ کروانا اصل تھا، تو لیکن اس بات کا اہتمام اتنا کوئی ضروری نہیں۔ اصل یہ ہے جاننے کے لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی انسان کو کیا کرتی ہے،
نامراد کر دیتی ہے. نامرادی کیا اس کی زندگی میں آئی کہ جہاں اتنے بڑے مقام پہ تھا اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا. اچھا اب یہی جو بات ہے کیا وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا یا اللہ نے اس کو جسے کہتے ہیں اپنی حدود سے کیا باہر کر دیا تھا؟ ابھی اس کا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اور کیوں، اصل میں اللہ نے ہی پلان کیا تھا. اب یہاں پر آگے جو بات ابھی فرما برداری کی چل رہی تھی اسی کانٹیکس میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. اچھا اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ دنیا میں واحد ایک ہی رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا تو اپنی نشانی کہا ہے یا اس کو سکون سے نسبت دی ہے یا اس کو جسے کہتے ہیں آرام سے نسبت دی ہے، راحت سے نسبت دی، وہ یہی رشتہ ہے. اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ مزاج ہے کہ اسی رشتے کا مذاق اڑانا، اسی رشتے کو جو ہے حقیر سمجھنا اور مطلب اگر محفل لگ جائے تو ڈسکشن اسی کے گرد ہوتی ہے. تو لیکن یہ رشتہ اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا. اور اچھا امتحانی طور پہ بھی دیکھا جائے انسان پہ بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ اس رشتے کو نا اور رشتوں پر اس قدر، میں تو نہیں، والدین کا اپنا مقام ہے لیکن ہاں دوستوں کے مقابلے میں بیوی بہت اعلیٰ ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو وقت دیں. ٹھیک ہے، تو جسے کہتے ہیں نا یہ اب یہاں پر جو ان پر ایک حالت آئی وہ کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اچھا یہاں ظالمین کا لفظ استعمال ہوا تو اس پر بہت ساری باتیں لکھی، لیکن ایک شیخ شعراوی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر اور جسے کہتے فقی گزرے ہیں، جامع الازہر کے استاد بھی تھے، وہ کہتے تھے لا يحاسب اللہ علی ای شیء فی هذه الدنیا الا الظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی چیز کا حساب نہیں لے گا سوائے ظلم کے. ظلم کا حساب اسی زمین پر ہوگا. تو اچھا یہاں ظالم کا جو ہے نا، امام راغب یہ کہتے ہیں کہ ظلم جو انسان کرتا ہے نا اس کا حساب جو ہے نا یکدم ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ظالمین کا ہے کہ اللہ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ بھئی دیکھو پکڑ میں آؤ گے اگر اس کو کرو گے، کوئی چارہ جوئی کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر ایک اور نسبت کہ میاں بیوی کو نا ایک دوسرے کے لیے، اب دیکھیں ہم نے روایتاً بہت سی پڑھا کہ آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا بھئی چکھ لینے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان نے جو ہے ان کو جیسے آگے آیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ٹھیک ہے، تو شیطان نے ان کو بہکایا. اب دیکھیں یہی میاں بیوی کے رشتے میں بہت سی ایسی معاملات آ جاتے ہیں جہاں حرام حلال کی تمیز. اب جیسے نیچے بیٹھے بات ہو رہی تھی تو میں جو ہے نا وہ صرف کوٹ اس لیے کہ مثال قریب کی ہے کہ بھئی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی اللہ کا شکر ہے کہ بھئی بیگم نے اس وقت ہمت دکھائی تو ہم نے بھئی پہلے جو ہے نا اپنے سوشل پروجیکٹس کیے پھر گھر بنائے. تو انسان کی نا زندگی میں اسی طرح کے مواقع پھر آتے ہیں. اچھا بعض دفعہ عورتیں جذباتی ہو جاتی ہیں تو گھر کے مرد جو ہوتے ہیں وہ موقع سے فائدہ ان کو سنبھالتے ہیں. تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے خیر پر ہونا بڑا ضروری ہے، خیر کا. اور خیر کیا؟ فکر آخرت کی ہو. ہر عمل کو جب بھی کریں آپس میں آپ ٹٹولیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ دنیا تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت سے جو صاحبان ہیں وہ اگر رشوت بھی کھاتے ہیں تو اگر ان کو گھر سے حوصلہ مل جائے نا، کہ میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں، اگر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک بہت بڑے کاموں میں پھنسا ہوا تھا، میں اگر آج سامنے تو میری زوجہ نے مجھے واپس کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ایک وقت کی روٹی کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، آپ اس دین کے کام کو کریں. تو اچھا وہ ایسا حوصلہ تھا کہ میں بالکل نا مطمئن ہو گیا اور میں آگے بڑھ گیا. تو کیا ہے کہ میاں بیوی کا نا خیر پر ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اس پر بڑھے. اور ظلم کی 3 اقسام، ایک انسان اپنے اوپر کرتا ہے، ایک انسان دوسروں پر کرتا ہے، اور ایک دفعہ انسان جو آس پاس ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو ان تینوں طریقے ظلم کے طریقوں سے بچے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کہ ایسا کہ کچھ آپ نا کچھ لوگ مل کے کوئی مطلب اس میں نیت تو ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض کے لحاظہ، جیسے کہ مثال ایسے لے لیں کہ بھائی فوتگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں گلی میں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں.
अपने तौर पे तो मैंने जरूरत को हल कर रहा हूँ, लेकिन आस पास लोगों के लिए ना मैंने मुश्किलात बना दी हैं। तो ये जुल्म की तीसरी किस्म है। इनडायरेक्ट आप इसे कह ले कि किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना, आपकी मतलब ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसी मुश्किल भी नहीं करनी चाहिए इंसान को कि जो किसी के लिए वबाल बने। ठीक है, फिर उसके बाद जो आयत है फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। ठीक है, कहाँ थे वो लोग? जन्नत में। ठीक है, और वहां से निकाल के किधर भेजे गए? अब यहाँ अब आता है वाज़े तो इस तरह होता है वक़ुल्ना बितू बाबुकुम बिबातिन अदु वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हिन। अच्छा, यहाँ जो ये आता है ना फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, यहाँ से उलमा इस्तेदलाल करते हैं कि यहाँ से उनके लिए सजा का अमल शुरू हुआ। बास कहते नहीं उनको सीधा जमीन पर भेज दिया गया, लेकिन अल्लाह की नाराजगी का उनको खौफ था तो उन्होंने यहाँ के तौबा की और अल्लाह ने, लेकिन जो जमहूर उलमा का कौल है कि नहीं, उनको सजा दी गई उसकी। और अच्छा, अब यहाँ पर इंसान को निकालना, इसमें एक और हिकमत बयान करते हैं, वो ये कि इंसान को कोई चीज ऐसे ही मिल जाए तो वो उसकी नाकदरी करता है। ये एक इंसान की फितरत को बयान किया जाए। क्या मतलब क्या था कि डायरेक्ट जन्नत मिली तो वो अब उनको जो है ना उस हैसियत की या उस चीज की कदर ना हुई, क्योंकि उन्होंने देखी वो थी। फिर अल्लाह ताला ने जब उन पर वो मौका लाया और उनको उतारा जमीन पर, तो अब उनको महसूस हुआ कि यार हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। तो यानी ये जो आपकी और मेरी मुशक्कत है, इसको आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या होगा हमारे लिए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन। अच्छा, यहाँ बिकलिमातिन की भी क़िराअत है, कलिमातिन भी, ये दोनों क़िराअत हैं। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। कलिमात क्या थे उनके? वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। तो यहाँ पर जो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। बास ने कहा कि भाई इस दुआ के बाद उनकी सजा खत्म करके जमीन पर भेजा गया। बास कहना नहीं, जमीन पर तो भेज दिया गया था, ठीक है, लेकिन असल मकसद क्या है कि वो मकाम छीन लिया गया था जिसके लिए अब पूरी उनकी औलाद को कोशिश में, अगली आयत में अल्लाह कह रहा है कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ला खौफ वला हुम यहज़नून। ठीक है। अच्छा, इमाम इब्न तैमिया इसका सबसे आसान कि इंसान जो है ना, खौफ का एतबार क्या होता है उसको कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, और हुज़न का एतबार कि जो हाल उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क़यामत के दिन इंसान ऐसे ही हाल में खड़ा होगा, लेकिन क्या ही वो मकाम होगा उन लोगों के लिए जो अल्लाह के, जिसे कहते हैं ना, फैज़ान नज़र होंगे अल्लाह के, ठीक है, कि वो उनके अर्श के साए तले होंगे। वैसे अल्लाह के अर्श के साया किनको नसीब होगा? वैसे हदीस भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सदका करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। ठीक है, तो अब ये जो हिदायत है, इसको हमने काफी मकाम पे, हिदायत की कितनी अक़साम बताई थी हमने, याद है किसी को? हिदायत के मराहिल बताए थे ना इंसानियत को जो है। चले अब अगली क्लास में ना ये पिछले आपने नोट्स देख के आने, और ख़वातीन से जो है वो इंशाल्लाह मैडम ले लेंगी, यहाँ पर भी हम उसको ले लेंगे। अब क्योंकि मैंने कहा ना, तदब्बुर का तब तक फ़ायदा ना होगा जब तक कि इसका हासिल अमल पर ना होगा। तो अमल में चीज़ें हो ना तो याद भी रह जाती हैं। जैसे अब डॉक्टर साहब लोगों को अब ये ग्रामर की चीज़ें याद हैं, लेकिन मदरसे के 8 साल का बच्चा भी भूल जाता है अगर उसके अमल में ना हो। ठीक है, तो ये अमल से याद रहती। और क्या फिर आगे बताया, वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब अल्लाह ताला यहाँ जो अंजाम बता रहे हो दो लोगों का, एक जो कुफर पर थे और दूसरे जो अल्लाह की आयतों को झुटला रहे हैं। झुटला कौन रहे थे?
यहूद और नसारा। अब उनका बयान आ चुका है कफरू वालों का, अब वकज़्ज़बू भी आयातिना पर अब बात होगी, ठीक है। और उनको अल्लाह ताला मुखातिब करके क्या कह रहे हैं, जिसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, ठीक है। अब अल्लाह ताला उनको याद करा रहे हैं कि भाई कितने इनामात हैं जो उन पर अल्लाह ताला ने किए, ठीक है। और जिसे कहते हैं, अगर देखा जाए दो बड़े इनाम अल्लाह ने कि भाई एक दफा उनको बदर किया, भाई पूरे बख्तनसर के हाथ में दिया, फिर यहाँ से जिसे कहते हैं ज़ुल्करनैन गया, उनको आज़ाद किया, वापस ज़मीनें उनको दिलवाई, फिर उन पर हालत अल्लाह ने लाई, ठीक है। और कई दफा अल्लाह उन पर रहम करते रहे, लेकिन क्या वइयाया फरहबून। अब अल्लाह ने कह रहे यार कम, अच्छा अब ये जो फरहबून ये राहिब वाला ही है, ठीक है, राहिब के मानी में भी आता है, और तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम कुरान में भी आता है, यानी डटने के, ठीक है। तो यहाँ डटने के मान कि इस पर डट जाओ। अब डट जाने की फितरत क्या थी कि आगे जब हम चलेंगे कि उधर एक यहूद में दो तरह के तजाद पैदा हो चुके थे। एक, सबसे पहले वो हर टाइम अल्लाह ने उनको अरब में भी इज्जत ये दी थी कि वो अहले इल्म थे और उनके मामले में डरा करते थे, ठीक है, उनसे राय लिया करते थे, उनको मुशावरतों में शामिल किया करते थे। और मदीना वाले भी इसीलिए कदर, असल उनको क्या मुश्किल पेश आई थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके लगा कि यार हमारा जो एक मोनार्की थी, हमारा जो एक जिसे कहते हैं जो जोर था, दबदबा था, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि पहले वही चला रहे थे निजाम को, वही एक सिस्टम दे रहे थे उनको, और वो सोसाइटी उनको कंसीडर कर रही थी, और उनको ये खौफ खा गया। जब अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो खड़ा हुआ यहूद के साथ, बाकायदा रिवायत में आता है, तो वो मुंह बने हुए थे उनके, तो उन्होंने कहा भाई तुम खुद इसके इंतजार में नहीं थे? उसने कहा इंतजार में थे, लेकिन अपनों में से थे, ना कि तुम में से। तो वहां क्या था कि अब उनके अंदर वो चीजें, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे उनको याद करा रहा है पॉइंट्स कि भाई आगे क्या कह रहे, व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिह, ठीक है। और अगली जो है तो वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। अच्छा, ये यहूद के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दो अंबिया की बद्दुआ भी इनको बिलिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, कि दो अंबिया की बद्दुआ भी इनके लिए लिख दी गई। क्या था कि इनकी तबीयत में यह था कि सूद को हलाल कर देना अपने लिए। अगर आप इनकी तारीख में और बाकायदा पढ़ें कि अगर आप किसी राहिब के साथ या रब्बी के साथ तय करें माली मामलात, उसमें सूद हो तो जायज है, अगर आप किसी गैर से करें तो वो नाजायज है। अब थोड़ा सा इसको रिलेट करना है आज के माशरे में। तश्तरू भी आयती समनन कलीला में हो क्या रहा है, दीन का जब इन्हिसार माल पर हो जाता है तो उससे मुश्किलात पैदा होती हैं। अब वो क्या था कि उनके लिए वही था, माल एक बहुत बड़ी चीज बनती गई, अल्लाह का दीन जो है उनके लिए छोटा होता गया, और वो उसको इसके करने के लिए अब तैयार थे। अब अच्छा, कुफार भी उनकी तरफ लपक रहे थे कि अच्छा बताएं भाई, कोई हमें मौका दें कि हम इनको पकड़े। वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन वयसअलूनका अनिर रूह, इन्हीं के जरिए थे ना। तो आपको क्या लगता है फ्री में कंसल्टेंसी देते होंगे? नहीं, यहूद इतने अच्छे नहीं थे फ्री कंसल्टेंसी उनके यहाँ नहीं थी। तौला ने कहा वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, इस पर भी था कि वो जो ये हरकत कर रहे थे, तो अल्लाह ने कहा भाई जो तुम्हें दिया गया है, जिस पर तुम ईमान रखते थे, बाकायदा एक मनाज सुहेल इब्न अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में मुसलमान हुए, वो बताते कि एक झगड़ा हो गया बाजार में, तो वहां पे ना बात चल गई कोई खजूर के लेन देन पे। तो सुहेल बिन आमर ने जो है ना आखिर में लड़ाई खत्म कराई, उसने कहा अच्छा यार तुम आधे ये पकड़ो, ठीक है, पैसे जाओ। तो फिर वो जिस सुहेल इब्न आमर क्योंकि सरदार था, उसके सामने वो
مکہ کا جو بندہ تھا وہ شرمندہ ہو گیا مشرک یہود کے سامنے. تو اس نے اس کو دھمکی دی, اس نے کہا کہ جس ٹائم وہ وعدہ کیا ہوا بندہ آئے گا نا, ہم تمہارے سر ایسے کاٹیں گے جیسے پکے ہوئے درختوں سے لوگ جو ہے نا پھل اتارتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اس پر سوچتا رہا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جو ہمارے خلاف ان کے ساتھ مل کے قتال کرے گا. یعنی ان کے ہاں یہ بات واضح تھی کہ آنا ہے کسی نے, لیکن کیا تھا وہی بات کہ ان کے اوپر وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا والا جو ہے ان پر بات آ گئی. اچھا, پھر اسی طرح وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اس کی آسان مثال لیں کہ چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے ہم باتوں کو بدل دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اب مطلب اب ایمان یا جسے کہتے ہیں حلال حرام کی تمیز اپنی ذات کے لیے بھی ہم کر لیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ تقوی مطلب جی ہمارے پاس جی فتویٰ ہے, جسے آپ کہیں نا اچھا ابھی کام کیسے کہ جی ہمارے پاس فتویٰ ہے, ہم نے جی فلاں سے فتویٰ لے لی ہے. خدا کے بندے جس نے دیا ہے مطلب اگر اس نے اعتبار شریعت سے غلط دیا ہے تو آپ تو اپنی آنکھیں کھولیں. صرف کیا ہوتا ہے نفسانی خواہش جو ہے وہ جب حاوی ہوتی ہے تو انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے, اپنے مطلب کی چیزیں بھی نکال لیتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے معاملے میں انسان اس طرح کی چیزوں. ابھی بات سنیں نا, آپ کے ائمہ کرام مسجد کے ممبر سے حق کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ بیچاروں کو پتا ہے یار 15,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے, گھر ملا ہوا ہے, کوئی ایسی بات کی مسجد کی کمیٹی والے پیچھے پڑ گئے, میں کدھر جاؤں گا. ایک خوف سے وہ بات بتا نہیں پاتا. باقاعدہ یہاں پہ واقعہ ہوا کہ وہ یہ پراپرٹی ڈیلرز تو بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کوئی پراپرٹی کے اندر کچھ مسائل مولانا نے بتا دیے ممبر سے, انہوں نے کہا فارغ کرو, نکالو اس کو. مطلب اتنا پھر خوف آ جاتا ہے. پھر ان سے اگلے جمعے بیان دلوایا گیا حجتوں پر. اب اگر ایمان کی بات, تو یہاں پر ایک امتحان ہے ہم پر بھی کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے اگر حق نہیں کہہ سکتے یار آپ غلط ہیں, آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے, آپ اپنے گھر والوں کو نہیں کہہ سکتے, تو حق بالباطل کے حکم میں آپ اور میں بھی آتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, میں نے نہیں کہا نا کہ جاننا ایک بہت بڑا امتحان ہے, کیونکہ انسان پر بات واضح ہو چکی ہے. اب اگر وہ اپنے اندر خوف نہ رکھتے ہوئے اللہ کا لوگوں کے سامنے نہیں جسے کہتے حق کو بیان کرتا, تو اب بڑا امتحان ہے آپ کا اور میرا. ٹھیک ہے, اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, ان کو وہی حکم یاد دلائے گئے جو ان پر بھی تھے اور ہم پر بھی آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب اچھا احکام صلاۃ کے جو ہے اس سے جو ہے استدلال علماء کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی صلاۃ کا طریقہ یہی تھا جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور عمومی طور پہ وقت کے ساتھ جو ان کے اندر تبدیلی ہے, اگر آپ آرتھوڈاکس اور ان کو دیکھیں تو ابھی وہ سجدہ اور رکوع پراپر کرتے ہیں. جو یہ دوسرے ہیں ان کے ہاں سجدہ تھوڑی اونچی جگہ پہ جیسے کیا جاتا ہے, جو زائنس مائنڈ سیٹ جو ہے اب آ کے آباد ہے. تو عیسائیوں کے ہاں تو کیونکہ بالکل ہی تبدیلی ہو گئی, کہا نا وَلَا الضَّالِّينَ میں سے, تو وہ بیچارے اس میں چلے گئے کہ ان کی بالکل عبادت تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اس پر علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ جو حصہ ہے نا یہ اجتماعیت کے لیے تھا, اور فقہاء کے نزدیک کوئی بندہ قصدن جماعت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے. جو لگاتار ایسے نماز چھوڑے قصدن جماعت کی تو وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے. بعض نے تو اس پر فتویٰ بھی دیا کہ اگر ایک بندہ مستقل مسجد میں نہ نظر آئے تو اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے. امام مالک کے ہاں اس کا فتویٰ موجود ہے, لیث بن سعد نے بھی اس پر فتویٰ دیا. امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں, اس کو جو ہے کوئی وضاحت طلب کر لی جائے لوگوں میں اس طرح سے جو ہے نا اس کو, کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے.
لیکن ورکعوا مع الراکعین میں اجتماعیت کا تھا کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اب یہ ان یہود کے بارے میں ہے جو وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ رہے، ہم مصلحتاً نہیں ہو سکتے. اب مصلحتاً کیا تھا واللہ عالم، لیکن اس میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انسان کی مصلحت اگر حق پر آئے تو وہ تین چیزوں کی، یا نفس ہو سکتا ہے، یا مال ہو سکتا ہے، یا عائلہ ہو سکتی ہے. تو یہاں قرآن اس کو بھی رہتی ہے بھائی حق کے معاملے میں آپ اس پر نہیں لائیں کہ دوسرے کو کہہ رہے ہو بھائی سیدھے رستے پر چلو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اس کتاب کو جانتے ہو. افلا تعقلون، کیا پتا کوئی قاضی ہوگا. اب اس پر کیونکہ واضح جیسے کہتے ہیں اگر ہم لیں تو بہت ساری چیزیں، لیکن واضح ہے کہ بھائی کوئی قاضی ہوگا ان کا، اس نے کہا یار دیکھو میرے تو اتنے قضا کے میں فتوے دیتا ہوں، تو میں اگر یہ منصب چھوڑ دوں تو میرا تو منصب ضائع ہو جائے گا، تو چلو کم از کم میں اتمام حجت کر لوں. تو جسے کہتے ہیں حق کے معاملے میں نا یہ ڈگمگانا یا اس طرح کا جسے کہتے ہیں نا بیچ کا رستہ اختیار کرنے والا کام نہیں کرنا، حق پر پورے طریقے سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما نعرف الرجال بالحق، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان حق پر چل رہا ہے کہ نہیں. ولا نعرف الحق بالرجال، ہم حق بندوں سے نہیں لیتے. حق کے معیار دو ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے ہٹ کے چل رہا ہے وہ. پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب صبر جو انسان کی سب سے بڑی، گناہوں کی انسان کو روکنے کی سب سے بڑی چیز صبر ہوتی ہے. انسان اپنی نفسانی خواہش پہ بھی اسی سے جسے کہتے ہیں اپنے اوپر جسے کہتے ہیں نا روک سکتے ہیں. جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ فحاشی اور منکرات میں تو انسان کو روکنے میں نماز مدد دیتی ہے، اور وہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہاں صبر کا بعض نے معنی صوم بھی لیا ہے، لیکن صوم والے معنی پہ میں نے ایک دو مفسرین سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. زیادہ تر کو میں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ صبر کا حصول جو ہے وہ نماز سے ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس آیت کو ریفر کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کو روکنے کے لیے صبر انسان کے اندر آئے تو انسان ان چیزوں سے رک سکتا ہے. تو جسے کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اس کی بات ہوگی خاشعین. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ نہیں میں چاہوں گا، پہلے اچھا لگے گا مجھے. پتہ ایک ہی بندہ بولتا ہے. اچھا دیکھیے دو چیزیں ہم نے پہلے پڑھا، خوف، خشیہ انسان کے. خوف انسان کو ایک ایسے منظر کے اس پر ہوتا ہے کہ جو ابھی ہوا نہیں ہوتا. خشیہ انسان کے اندر کسی چیز کا کہ جسے کہتے ہیں نا معیار واضح ہونا اور اس پر ڈرنا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے بندوں میں سب سے زیادہ اس سے کون ڈرتے ہیں؟ جو اہل علم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خشیہ کیا ہے کہ انسان جب اس چیز کو جان جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جاننے کے بعد اس پر استقامت رکھتا ہے اور خوف رکھتا ہے اور اپنے عمل پر جسے کہتے ہیں نا وہ کبر نہیں رکھتا ہے، تو یہ خاشعون خیر میں سے ہے کہ اس کو کبر سے بچاتی ہے اور اس کو اس کے عمل کو بہتر سے بہترین کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا الذین یظنون انہ ملاقو ربہم وانہم راجعون. اچھا یہ خاشعین کون ہوں گے؟ یظنون، جن کو یہ گمان ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ جو اپنے رب سے جا کے ملیں گے، انہم الیہ راجعون. اچھا اب یہود کے ہاں یہ اعتبار تو پایا جاتا ہے کہ رب کے سامنے ہم نے جانا ہے. ان کے ہاں موت کا تھا، یہ تو مشرکین کا معاملہ تھا کہ وہ اس مشکل میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ جسے کہتے ہیں وہ اس کے لیے ابھی تیار ہے، وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے اس چیز کو. ان کے سامنے یہ بات سامنے تھی. اللہ نے کہا دیکھو لیکن یہ معیار تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں. وہ معیار جو سامنے رکھا گیا ان کے، اور اب جتنا اللہ تعالیٰ ان پہ، یہ جب اگلی آیت دوبارہ سے آئے گی ہم چلیں گے،
या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। आप देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कई जगह बयान हुआ, लेकिन यहाँ पे आप जिसे कहते हैं सूरह बकरा में गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन पर इनामात का जिक्र फरमा रहे होंगे, जैसे कि फिरौन उनको मार रहा है, उनके औलाद को, अल्लाह ने उनको बचाया। फिर उन्होंने भाई कहा पानी नहीं है, अल्लाह ने पानी जारी फरमाया। फिर वो कहें यार अब हमारा जो है ये सिर्फ मनसलवा से गुजारा नहीं हो रहा, दाल ला दो, दाल वो जिसे कहते हैं दाल रोटी, भाई गेहूं आ गया, ठीक है। फिर इस तरह से जिसे कहते हैं उनके किसास का मसला आ गया, अल्लाह ने उसमें उनकी मामला, तो अल्लाह ताला उनको बकसरत यहाँ आगे हम देखेंगे इनामात याद कराते जाएंगे, कितने इनामात मैंने तुम पे किए हैं। और इनका याद कराना सिर्फ इसलिए कि आपकी और मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत से ना, यहाँ आपका और मेरा बैठ जाना सिर्फ इसको सोचे तो ये अल्लाह के रहम की वजह से ही है, ये उसका इनाम और उसी की आफियत है। अल्लाह इसमें आफियत अता फरमाया हमें, ठीक है, क्योंकि आफियत जो है ना वो हर अमल को जिसे कहते हैं ना इस्तक़लाल उसमें पैदा करता है। तो अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द जिसे कहते हैं यहाँ जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है, और सारी बातों को इसमें जो पिछली स्लाइड में एक बात मैं लिखी थी कि हमारा एक मिजाज बन गया है लोगों का कि हम हुज्जतें निकालते हैं अपने तलब के मुताबिक, इससे जरा बचे। मैं लोगों से उमूमी मिलता हूँ ना, तो जैसे कहते हैं कुरान की आयत को भी जिसे कहते हैं उठा के ऐसे ही बयान कर देंगे अपने लिए, जी हमने फलां से इस तरह सुना, अच्छा थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो कहते हैं जी बस हमें तो ये बात भाई इस तरह है, ठीक है। तो क़यास आराइयों से बचे। मेरे एक उस्ताद थे ना, मैंने कहा कि जब ये बात हो रही तो मैंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फलां किसी आलिम से मसला लेने के बजाय अपने तौर पर मसला बयान करना है। उन्होंने कहा अगर आपकी गर्दन में इतना जोर है तो। मैंने कहा क्या समझ उस टाइम नहीं है। उन्होंने कहा अगर इतना जोर है कि अल्लाह को जाके उसका जवाब दे सकते हैं तो करें अपने तौर पे बयान बैठ के। कहते हैं बच्चे आज तक ना किसी बड़े आलिम में कभी ये दावा नहीं है कि मैं इस बात को सही बयान करके जा रहा हूँ या मैं इस बात को सही से समझाऊं। क्यों? अल्लाह ने कुरान में वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और हमने तावील और ताबीर की यहाँ बात की थी आपसे, की थी या नहीं? अच्छा कहीं और, अच्छा वो आपके हाँ हुई थी शायद। अच्छा तावील कहते हैं कि चीज जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो ख्वाब लेके दो लोग पहुंचे ना, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या इसकी ताबीर बताओ। उन्होंने कहा नहीं मैं ताबीर नहीं, मैं इसकी तावील बताऊंगा। उन्होंने कहा इसमें क्या? उन्होंने कहा ताबीर ये कि गुमान पर मबनी होता है, शायद कि ऐसा हो। तावील है कि वो उसी सूरत में और उसी हालत में होगी। वयुअल्लिमुहु मिन तावील अहादीस, ठीक है। तो यानी तावील और ताबीर का एतबार होता है। आप और जो यहाँ मुबीन और हम जो मेहनत करते हैं, हम कोई चीज समझते हैं तो हम अपनी तौर पे एक ताबीर है लोगों की, और आप हर के पढ़े हर बंदा आखिर में लिखता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, कि अल्लाह ही असल जानता है। तो सबसे पहले क़यास आराइयों से बचे, और दूसरे इज्तिमाइयत पर ये जो है ना वर्काऊ मार रहा कहीं, इससे सिर्फ ये नहीं कि भाई सिर्फ हमारे साथ, हमें एक साथ भी होना है। इस वक्त जो सारा सिनेरियो चल रहा है ना, सिर्फ ये उम्मत यूं है, ये जब सिर्फ यूं थी ना तो इसका चलना फिरना ही दुनिया के लिए काफी था। तो तकवा, ठीक है। तो अपने तौर, अब ये कहाँ से शुरू होगा? देखिए अमल कहाँ से शुरू होता है? अमल जो है घर से, फिर आस पड़ोस की फिक्र से, और इसी तरह से चलते चलते फिक्र आम हो जाती है। लेकिन अपने तौर पे कोशिश तो, ताकि कल जब वो क्या कि भाई क्या तुम आवाजें लगा रहे हो जबकि तुम मालूम है कि अल्लाह का आजाब भी आएगा, हमें पकड़ भी होगी। उन्होंने कहा क़ालू माज़रतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यरजिऊन, जब हम अपने रब के पास जाएं कम से कम माजरत हो हमारे पास। तो कोशिश जरूर करना अपने तौर पे, क्योंकि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, दोनों पर जोर देना, ठीक है। मीठा मीठा भी बताना और कड़वा कड़वा भी बताना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तौदिकुमुल्लाहु दीनकुम व अस्लह अमालकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही है।